آج میں 11 لونگ کے دانوں پر یا لطیفو یا ودودو کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے والا ہوں جو میرے پاس بہت سالوں کی عبادت و تجربے کے بعد پہنچا ہے۔ یہ 11 لونگ کے دانے، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جلانے کی دیر ہے۔ آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے مانے گا۔ ساس بہو کے لیے عمل کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے، یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، تو آپ اس رشتے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس عمل کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اگر آپ اس عمل سے راتوں رات نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کو ایک بار مکمل دیکھیے گا۔ جن کے گھر میں شادی کا مسئلہ ہے وہ اس عمل کو لازمی سن لیں۔ جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، جن کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، وہ دھیان سے دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو میں 3 ایسے راز بتانے والا ہوں جنہیں جاننے کے بعد اور جن پر عمل کرنے کے بعد جو لوگ آپ کی محبت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی نافرمان اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یا آپ کے گھر میں ناچاکیاں گھریلو جھگڑوں سے خوشیاں مناتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ پر منافقت کرتے ہیں، ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک دانہ، ایک ایک حرف سب کچھ کھول کے بتاؤں گا۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ یا لطیفو یا ودودو، یہ 2 الفاظ ہیں، یہ 2 اللہ کے اسم مبارک ہیں۔ میرے دوستو، یا لطیفو کا مطلب صرف نرم یا مہربان نہیں ہوتا۔ لطیف وہ ہوتا ہے، وہ ذات ہے جو آپ کی وہ تکلیف بھی جانتی ہے جو آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہی ہوتی۔ لطیف وہ ذات ہے جو آپ کا وہ درد بھی سمجھتی ہے جو آپ نے اندر ہی اندر دبا رکھا ہے، جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے، جو وہ راستے بھی جانتی ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یا لطیفو اللہ کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جو آپ کے دل کی حسرت کو زبان پر آنے سے پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ جب کوئی نہیں سمجھتا تو اللہ کی ذات لطیف سمجھتی ہے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یا لطیفو سے راستے نکلتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی ذات فرماتی ہے سورہ عشورہ کی ایک آیت میں کہ اللہ لطیف بعبادہ، یعنی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف ہے۔ سوچیے کہ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں لطیف ہوں، تو آپ کی مشکل چاہے کتنی بھی چھپی ہوئی ہو، چاہے کتنی بھی پرانی ہو، وہ جانتا ہے، وہ آپ کے دل کے راز جانتا ہے، وہ آپ کے دل میں موجود حسرت کو جانتا ہے، وہ آپ کے دل میں موجود خواہش کو جانتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ اسی طرح یا ودودو، یہ دوسرا اسم مبارک ہے۔ ودود محبت کرنے والا، محبت دینے والا۔ دنیا میں جو بھی محبت ہے، ماں کا پیار ہے، بھائی کی شفقت ہے، شوہر بیوی کی الفت ہے، یہ سب ودود کا عکس ہے۔ اصلی محبت اللہ کے پاس ہے۔ جب آپ کے گھر میں محبت کم ہو جائے، جب آپ کے گھر میں میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ جائے، آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا نام تک نہ لیں، آپ کی ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، یا نافرمان اولاد، ضدی بگڑی ہوئی اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں مضبوطی آ جائے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے، میاں بیوی میں ایک الفت پیدا ہو جائے، ساس بہو کی لڑائی ختم ہو جائے، گھر میں سکون، گھر میں ہر طرح کی الفت پیدا ہو جائے، تو اللہ کے نام یا ودودو سے مانگو۔ جب آپ کا دل دور ہو جائے، یعنی آپ کے درمیان اختلافات بڑھنا شروع ہو جائیں اور حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاؤ، شوہر اگر اپنا گھر بچانا چاہتا ہے تو بیوی کا نام لے کر یا ودودو پڑھے، اگر بیوی اپنا گھر بچانا چاہتی ہے تو شوہر کا نام لے کر یا ودودو پڑھے، ساس بہو سے عزت کروانا چاہتی ہے تو بہو کا نام لے کر یا ودودو پڑھے، اگر بہو ساس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے تو یا ودودو پڑھ کر ساس کا نام لے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، اختلافات چلتے رہتے ہیں،
لیکن بعض اوقات یہ اختلافات ایک ایسے موڑ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور طاقتور ہے، آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، مثال کے طور پر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلے، تو آپ اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ خاص عمل کریں۔ یہ لونگ اکثر آپ کے گھروں میں موجود ہیں، گرم مسالے میں پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، لونگ پر یہ خاص عمل کی تاثیر بزرگان دین نے بے شمار بار بتائی ہے، اور بے شمار تجربوں کے بعد ایک خاص تعداد مقرر کی ہے کہ ان لونگ کے دانوں پر یا لطیف یا ودود کتنی بار پڑھنا ہے، اور 11 لونگ کے دانے ہی کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، یہ راز بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ دیکھیں، آج اگر کوئی بیوی پریشان ہے شوہر کی وجہ سے، شوہر باہر منہ مارتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتی ہو، تو یا لطیف یا ودود کا یہ عمل کرو، آپ کا شوہر آپ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ اگر آپ کی ساس نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے تو بہو کو چاہیے کہ ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، آپ کی ساس آپ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر آپ کی اولاد شرابی، زانی ہو چکی ہے، یا کوئی ایسا دشمن ہے، اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی نہ کوئی راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، رشتوں میں خلل پیدا کرتے ہیں، شادی میں کوئی نہ کوئی ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، پھر کئی دن منانا پڑتا ہے۔ ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے 11 لونگ کے دانوں پر یا لطیف یا ودود کا یہ عمل کریں۔ شرط یہ ہے کہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ گارنٹی میری ہے کہ آپ جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ ایک دن میں آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، ساس بہو کی لڑائی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ اے میرے رب، تو ہی میری چھپی تکلیف کو جانتا ہے، تو ہی محبت دے سکتا ہے، میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ میرے دوستو، میں آپ کو اس عمل کے متعلق ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک بہن میرے پاس آئی رونے کی حالت میں، 31 سال کی عمر، شادی نہیں ہوئی، رشتے آئے، ٹوٹ گئے، آئے اور ہوتے ہوتے رہ گئے۔ خود کہتی تھی کہ لگتا ہے میرے نصیب میں شادی ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے ایک کام کرو، روز فجر کے بعد بیٹھ جاؤ یا نماز عصر کے بعد بیٹھ جاؤ، 11 لونگ کے دانوں پر یا لطیف یا ودود کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ اس نے کہا کہ میں یہ پہلے بھی کرتی رہی ہوں، میں یہ تمام عمال کر کے تھک چکی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹی، تھکنا الگ بات ہے، شکوہ کرنا الگ بات ہے، لیکن روز اٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا یہ کبھی بیکار نہیں جاتا۔ وہ لڑکی چلی گئی، لیکن اس بار اس نے میرے بتائے کے طریقے سے 11 لونگ کے دانوں پر اللہ کے یہ نام پڑھنا شروع کر دیے، اور کچھ ہی دن کے بعد آئی اور فرماتی ہے کہ میرا بہترین رشتہ بھی ہوا، اور رشتے کے ساتھ انہوں نے فوری طور پر نکاح کیا اور مجھے اپنے گھر لے گئے، اور آج میں خوشحال ہوں اور میں اولاد کے ساتھ نوازی جانے والی ہوں، یعنی وہ پریگننٹ بھی ہو گئی۔ دیکھیں، اس عمل کے اتنے بے شمار فائدے ہیں، میں اس طرح کے بے شمار واقعی آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد آج آپ کو اس عمل کا خاص طریقہ بتانا ہے تاکہ آپ سے وظیفے میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہ ہو جائے۔ اب توجہ کریں، اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں تو ایک بار الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ان کی محبت ملنے والی ہے، جن کے گھروں میں اللہ سکون عطا کرنے والا ہے، جن کو دنیا میں کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ اب توجہ کریں، اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز یہ ہے جن میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ نے 5 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات وضو کرنا ہے۔ اللہ کے ناموں کا وظیفہ وضو کے ساتھ کرنا ادب ہے، طہارت بدن کی بھی ہے اور دل کی بھی ہے، یعنی بے وضو آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے، آپ کا جسم اور آپ کی نیت پاک صاف ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات، نیت کو صاف رکھیں، کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، صرف اپنا جو حق ہے وہ مانگنا ہے۔ اللہ لطیف ہے، وہ آپ کی نیت کو بھی دیکھتا ہے۔
یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا لطیف یا ودود کا یہ عمل جادو کی طرح اثر کرتا ہے، تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کسی غلط مقصد کے لیے اس عمل کو کیا یا کسی غلط نیت سے کیا تو پھر اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ آپ پر الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب تیسری بات کیا ہے کہ درود ابراہیم۔ درود ابراہیم پہلے اور بعد میں آپ نے والآخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا دروازہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سرور کونین امام الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعا میں درود نہ ہو وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں رک جاتی ہے، تو درود نہیں چھوڑنا، درود اس عمل کی شرط ہے۔ اب چوتھی بات، اب آپ نے اس وقت کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ نے یا لطیف یا ودود کے اس عمل کو ایک مقررہ وقت پر پڑھنا ہے، ایک مقررہ جگہ پر پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس عمل کو پہلے دن نماز فجر کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ نماز ظہر کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ نے نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ اگر آپ نماز عصر کے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے بعد، یعنی کہ جو وقت مقرر کرنا ہے، جو جگہ مقرر کرنی ہے، اسی جگہ پر اور مقررہ وقت پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر آپ اس عمل کے بہتر اور فوری نتائج چاہتے ہیں۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو اللہ والوں نے اپنے تجربے کے ساتھ سیکھی ہیں، اور وہی تجربوں سے یہ روحانی راز میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پانچویں بات، آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، یہ سب سے بڑی شرط ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مجھے پکارو میں جواب دوں گا، یہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے، شک کرنے والے کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو یقین کامل، توجہ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ان باتوں پر اگر آپ عمل کر سکتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ ان 5 باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اس عمل کو ابھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ نے بتائے گئے طریقے سے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس 11 لونگ کے دانے ہوں، لونگ جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر گن کر 11 دانے رکھ لیں، اور اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھیں۔ شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اولاد ہے، دشمن ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، دیور ہے، جیٹھانی ہے، دنیا کا کوئی انسان جسے آپ اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ صرف اس کا نام لیں، اس کی تصویر پر اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر آپ موبائل پر کھول لیں۔ اگر آپ کے پاس موبائل میں بھی تصویر موجود نہیں ہے تو پھر اس کا نام لے کر تصور میں اس کو رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 11 لونگ کے دانے اور تصویر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا سے پکاریں، یعنی اللہ کی توجہ پائیں، اللہ کی قربت پائیں، اور اللہ کی توجہ اور قربت کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی صدائیں لگائیں، جس کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں اور یا ربنا کی صدائیں لگائیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں اللہ کو اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، اتنی محبت کے ساتھ اے میرے رب کی صدائیں لگا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو مانگتا ہے یا جس چیز کی توقع کرتا ہے، جس حاجت کی نیت کرتا ہے، اس کی پوری فرماؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ اتنی بار پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی توجہ پائیں، جس کے لیے آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن 11 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں،
عرش الہی پر بیٹھے رب کی توجہ پا رہے ہیں۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں۔ اللہ کی توجہ پانے کے بعد، اللہ کی قربت پانے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو یا ودودو کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اب آپ کے پاس وہ تصویر موجود ہے یا اس بندے کا نام موجود ہے۔ نام یہ بھی میں آپ کو ایک راز بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ اس بندے کا نام اس کے والد کے ساتھ لے کر عمل کر لیتے ہیں، لیکن اس عمل کی تاثیر اس بندے کو زیادہ ملتی ہے اور فوری ملتی ہے۔ ارجنٹ نتائج اس کو ملتے ہیں جو اس کی والدہ کے ساتھ نام لیتا ہے۔ یعنی ہم اللہ کے رجسٹر میں والدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، دنیا کے رجسٹر میں والد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی علی نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ نیت کریں گے کہ میں علی مریم کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یہ ہے عمل کرنے کا طریقہ۔ اب آپ کو میں نے نام کے ساتھ نیت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اب تصویر ہے یا اس بندے کا نام ہے، تصور میں رکھتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس بندے کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتا ہوں۔ ساس ہے بہو کا نام لے کر پڑھے، بہو ہے ساس کا نام لے کر پڑھے، بیوی ہے نافرمان بگڑے ہوئے شرابی زانی مرد کے لیے پڑھے، وہ مرد جو باہر منہ مارتا ہے، وہ شوہر جو آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا، ساری رات باہر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ گھومتا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا بیوی کو خوش نہیں رکھتا، بیوی کی بات نہیں مانتا، آپ اسے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں یا اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، تو بس اس کا نام لے کر یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں، اور اس یقین سے پڑھیں کہ آپ جس رب کے ناموں سے رب کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایک کن فرماتا ہے، تو آپ کا محبوب، آپ کا دشمن، آپ کی ساس، آپ کی بہو تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ یہ تعداد اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ اسے پڑھ کر آپ نے 11 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب لونگ کے دانوں پر ایک ایسی روحانی طاقت آ جائے گی، ایک ایسی روحانیت طاری ہو جائے گی کہ یہ لونگ کے دانے آپ کے دشمن، آپ کے دوست، آپ کی بیوی، آپ کی شوہر، آپ کے ساس، آپ کے بہو، یا جس کا نام لے کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس کے دل سے نفرت کو چھین لے گی، نفرت کو کھینچ لے گی، اس کے دل میں جتنی بھی آپ کے لیے سختی ہے اس کو نرم کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یا لطیفو یا ودودو لونگ کے دانے پر پڑھنے سے بے تحاشا پوزیٹیو نتائج ملتے ہیں۔ میں نے بہت سے طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتوں کو 11 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے بچایا ہے۔ اگر آپ اس کے کرشمات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج آپ بھی ایک بار، آپ نے بہت عمال کیے، آپ کو رزلٹ ملا نہیں ملا وہ ایک طرف، لیکن جو آج پوری ویڈیو میں نے آپ کو خاص راز بتائے ہیں، 5 باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد یہ وظیفہ کرنے والا 100% گارنٹی کے ساتھ نتائج پاتا ہے۔ اب اللہ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھنے کے بعد اب آپ نے ایک ایسی خاص تسبیح کو پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں، یا لطیفو یا ودودو کہ آپ نے بہت عمال کیے، بہت سے لوگوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن پھر وہی مسئلہ، پھر وہی پریشانی، پھر وہی تنگدستی، کچھ دن کے بعد پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی طلاق کی نوبت، پھر وہی میاں بیوی میں مار کٹائی، شوہر کا ہاتھ اٹھانا، راتوں کو لیٹ آنا، بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا۔ ہر کسی کا یہی خواہش ہے کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس کا اللہ والوں نے جو مکمل طور پر
حل نکالا ہے وہ ہے یا قہارو یا جبارو۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اکثر اوقات جب لوگ کسی میاں بیوی کو بہت خوشحال دیکھتے ہیں حسد کرنے لگتے ہیں۔ جب ان سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو حسد سے آگے نکل کر آپ پر جادو جنات کے وار کرتے ہیں، آپ پر آپ کے رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، آپ کے درمیان اختلافات، آپ کے درمیان نفرت، آپ کے درمیان طلاق کی نوبت لے آتی ہے۔ جب لوگوں سے آپ کی خوشیاں، آپ سی ہنسی مسکراہٹ برداشت نہیں ہوتی تو وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی بیٹیوں کے جب کسی گھر میں کوئی اچھا رشتہ آتا ہے، آپ کے قریبی تائے چاچے مامے پھپھو خالہ حسد کرنے لگتے ہیں کہ ان کے گھر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ ان کو منع کر دیں، منع نہیں کر پاتے، پھر جادو جنات کے وار سے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ساس اپنے بیٹے اور بیٹے کی بیوی کو یعنی اپنی بہو کو خوشحال نہیں دیکھ سکتی تو وہ بھی اپنے گھروں میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے یا لطیفو یا ودودو کا دیر پا اثر پانے کے لیے یا قہارو یا جبارو کا پڑھنا ضروری ہے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے جس سے اگر تو آپ کے رشتوں میں بندش ہے، آپ کے رشتوں میں کسی بھی طرح کی رکاوٹیں ہیں، یا قہارو سے ختم ہو جائیں گی، اور یا جبارو سے اللہ آپ کے ساس، آپ کی بہو، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی نافرمان بگڑی ہوئی اولاد، آپ کے دشمن اور دنیا کے جس انسان کے دل سے چاہیں نفرت ختم کرتا ہے۔ یا جبارو سے اللہ ایسا جبر فرماتا ہے کہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یا قہارو سے اگر تو جادو جنات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہیں وہ بھی ختم، یا جبارو سے اگر کسی ذاتیت پر نفرت ہے تو وہ بھی ختم۔ اسی لیے یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، درمیان میں موجود جتنی بھی خلش ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جب نفرت ختم اور آپ کے رشتوں میں جادو جنات کے اثرات ختم، پھر یا لطیفو یا ودودو کے ایسے باکمال فائدے ملتے ہیں کہ لوگ لونگ کے دانوں پر یہ خاص عمل پوچھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار اس عمل کو کریں، آپ کے حاسدین، آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے منہ کی کھائیں گے، اللہ انہیں اپنی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کے دشمن سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے یہ 2 اسم مبارک ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 لونگ ہے، ہر لونگ پر 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر لونگ پر 11 بار پڑھ کر اس پر پھونک مارتے جائیں۔ جیسے ہی آپ 11 لونگ کے دانوں پر 11 بار یہ اللہ کے 2 نام یا قہارو یا جبارو پڑھ کر لونگ کے دانوں پر پھونک ماریں تو اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ عمل مکمل کرنے سے پہلے لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ تصویر جس پر آپ نے یہ عمل کیا ہے یا جس کا نام لے کر عمل کیا ہے اس تصویر کا کیا کرنا ہے۔ پہلے تصویر کے بارے میں سن لیں۔ اس تصویر کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ جب تک وہ تصویر کسی وزن کے نیچے، باری وزن کے نیچے موجود رہے گی، وہ بندہ آپ کے ہاتھوں میں رہے گا، مٹھی میں رہے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی انسان ہے۔ اور لونگ کے دانوں پر جب یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے تو یہ لونگ کے دانے آپ کے درمیان جادو جنات، نظر بد، حسد اور نفرت کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پھر 11 لونگ کے دانوں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالنے کی دیر ہے، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تمام اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کی محبت کی مثالیں دنیا دیتی ہے۔